اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ سیاسی جماعتوں میں موروثیت ہے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جمہوریت کا راگ تو ضرور لاپتی ہیں، لیکن مین اسٹریم کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی کارکن یا کوئی عام آدمی آگے نہیں آ سکتا، بلکہ جس شخص نے یا جس فیملی نے جس خاندان نے جو پارٹی بنائی ہے وہ اسی کے قیادت میں ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سیاسی یا جمہوری جماعتیں نہیں بلکہ ملکیتی جماعتیں ہیں۔ یہاں پہ اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو وہ پلانٹڈ ہوتے ہیں، یا تو وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ایسے لوگوں کو پلانٹڈ لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے تاکہ ایک خانہ پوری کی جا سکے۔ ایسے تمام سیاسی جماعتوں میں موروثیت ہے، شاید ایک آدھ جماعت کے۔ آج ہم آغاز کریں گے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام سے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مفتی محمود صاحب کی قیادت میں JUI 1980 تک پوری طرح متحد تھی، اور اس میں کئی نامور علماء اس میں شامل رہے ہیں، متحد رہے ہیں۔ تاہم ان کے انتقال کے بعد JUI دو دڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دڑا اکوڑہ خٹک کے مولانا عبدالحق کے بیٹے مولانا سمیع الحق کے نام سے موسوم ہوا، اور دوسرے دڑے کی قیادت مفتی محمود صاحب کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کی حصے میں آئی، اور اس وقت سے اب تک مولانا فضل الرحمان ہی JUI کے اپنے دڑے کے قائد ہیں، اور وہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ شروع میں وہ جنرل سیکرٹری تھے، بڑے عرصے سے وہ اس دڑے کے امیر منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہی نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان کا تمام خاندان اب نہ صرف اس دڑے دڑے میں شامل ہے، اور اس دڑے کی وجہ سے، اس گروپ کی وجہ سے وہ اس طرح میں پہنچ رہے ہیں۔ پہلے مولانا فضل الرحمان خود الیکشن لڑا کرتے تھے، لیکن 2000 اس کے بعد جو ہے ان کے چھوٹے بھائی مولانا عطاء الرحمان وہ بھی سیاست میں اترے، اور وہ MNA منتخب ہوئے، MNA رہے۔ اب اس وقت بھی وہ سینٹ کے رکن ہیں اور JUI خیبر پختونخوا کے امیر ہیں، یعنی بڑا بھائی جمعیت علماء اسلام کا مرکزی امیر، اور چھوٹا بھائی جو ہے جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کا امیر ہے۔ یہی تک بات نہیں رہی، بلکہ 2013 میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے سوتیلے بھائی مولانا لطف الرحمان کو بھی سیاسی اور انتخابی میدان میں اتارا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے رکن بنے، اور 2013 سے لے کر 2018 تک خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ 2018 میں وہ پھر منتخب ہوئے، اور 2023 تک وہ صوبائی اسمبلی کے رکن رہے۔ 2018 میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے بڑے بیٹے مولانا اسد محمود کو متعارف کرایا، اور وہ ٹانک سے قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ اور قومی اسمبلی میں JUI کے دیگر اہم اور بڑے سیاسی رہنماؤں کی موجودگی کے باوجود مولانا اسد محمود کو JUI کا پارلیمانی لیڈر بنایا گیا۔ 2024 میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک دوسرے بیٹے یعنی کہ مولانا اسد محمود کو بھی اسی اکھاڑے میں اتار دیا ہے، اور وہ اس وقت لکی مروت کے حلقہ N41 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ مولانا کے دوسرے بیٹے ہیں۔ ساتھ ہی میں مولانا نے اپنے چوتھے بھائی مولانا عبید الرحمان کو بھی قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے ٹکٹ دے دیا ہے۔ وہ N45 ڈیرہ اسماعیل خان سے اس وقت JUI کے امیدوار ہیں۔ لطف الرحمان صاحب JUI کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار، عبید الرحمان صاحب JUI کے قومی اسمبلی کے امیدوار۔ خود مولانا صاحب دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک N44 ڈیرہ اسماعیل خان، اور دوسرا الیکشن وہ لڑ رہے ہیں پشین سے وہ پہلی مرتبہ انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کی دونوں نشستوں سے شکست کھا گئے تھے، تاہم انہوں نے اپنے لیے ایک سیکیور حلقے کا انتخاب کرتے ہوئے اس دفعہ پشین سے وہ میدان میں اترے ہیں۔ لہٰذا اس وقت JUI کی قومی اسمبلی کی 5 نشستیں یا 5 ٹکٹیں مولانا فضل الرحمان کے بھائیوں مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹوں کے پاس ہیں، جبکہ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی کی ٹکٹ بھی مولانا فضل الرحمان کے بھائی کے پاس ہے۔
اور یہاں ایک اور دلچسپ بات صرف تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے دونوں بیٹوں مولانا اسد محمود اور مولانا اسجد محمود کے مقابلے میں بھی 2 بھائی ہی کھڑے ہیں۔ ٹانک میں مولانا اسد محمود کا مقابلہ انور سیف اللہ خان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کر رہے ہیں، جبکہ لکی مروت میں مولانا اسجد محمود کا مقابلہ انور سیف اللہ کے بھائی سلیم سیف اللہ آزاد حیثیت سے کر رہے ہیں۔ اور یہی وہی حلقہ ہے NA41 جہاں پہ شیر افضل مروت جو PTI کے وکیل ہیں اور ابھرتے ہوئے رہنما ہیں، وہ بھی اس حلقے میں قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ تو یہ تو تھی مولانا فضل الرحمان کے خاندان کی اور ان کی پارٹی پر عہدیداری کے بارے میں۔ ہم آئندہ بھی آپ کے ساتھ سیاسی پارٹیوں میں موروثیت اور انتخابی سیاست میں مختلف خاندانوں کے کردار پر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہاں اجازت دیجیے، اگلے ولاگ پہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ KP میں سیاسی خاندان کہاں کہاں پہ کب سے الیکشن پر حاوی ہیں اور ان خاندانوں کی آپس میں رشتہ داریاں کیا ہیں، کون کس پارٹی میں ہے اور کون کس جماعت کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔